کے بعد دوسری اہم بات کہ اپنے علاقوں میں نوجوان طبقہ بوڑھے لوگ اس طرف توجہ دیں کہ آپ کے علاقوں میں کیا غلط کام ہو رہا ہے۔ کام بات مجھے اب آنے کے بعد میں کہیں سے پتہ چلی کہ جو عام چیزیں ہو رہی ہے گٹ والے معاملات جو عورتوں کے، میں نہیں جانتا وہ کیا سسٹم ہے، بہرکیف ایک بات مجھے بہت پتہ چلی، اس کے متعلق مجھے بہت افسوس ہوا اور شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے۔ اب وہ کسی خدا کرے وہ بات جھوٹی، آمین۔ اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو مسلمانوں آپ کا اس وقت مرنا ہی ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 40,000 روپے میں کرائے میں بیچا ہے، گروی رکھا ہے، یا ایک عورت نے 40,000 روپے کسی سے لیے اور اس نے کرائے پر اپنے آپ کو دیا کہ 40,000 کے بدلے میں میرا جسم استعمال کرو، میں تمہارے پیسے استعمال کروں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ عورتیں زنا کے معاملات میں عام ہو رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں یا اپنا استعمال کروا رہی ہیں غیر، اور یہاں تک کی بات پتہ چلی، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ اس پر توجہ، ہمارے حالات میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر دھیان رکھنا بھی ہمیں ضروری ہے۔ یہاں تک کی بات چلی، پتہ چلی کہ عورتیں یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ وہ زنا کے لیے اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ کوئی غیر، کوئی ہندو آئے اور بدکاری ہمارے ساتھ کرے۔ یہ بات ہے۔ نوجوان بچوں کے تعلق سے یہ بات پتہ چلی کہ جن کو داڑھی مونچھ تک نہیں آئی ہے وہ زنا میں عام ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی بوڑھے ہیں جو بڑے ہیں وہ اپنے معاشروں میں نظر رکھیں، نوجوان طبقہ اپنے معاشرے پہ نظر رکھے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، وہ والا حساب ہو رہا ہے۔ جاتے ہو دن بھر کبھی اپنے گھر کی بھی خبر کیا کرو، گھر میں کیا چل رہا ہے، گھر کے حالات کیا ہیں۔ دن میں جاتے ہو، صبح سے جاتے ہو، رات کو پہنچتے ہو، پورا دن گھر میں کون ہے اس کے متعلق کبھی ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی؟ اس طرف توجہ دو۔ محلے والے بڑے حضرات ایک کمیٹی بنائے، باقاعدہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، کمیٹی بنائے اس مسئلے میں باقاعدہ۔ بوڑھے حضرات ہیں جو نوجوان، جو معمر حضرات ہیں 50 60 70 سال کی جن کی عمریں ہیں، وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو کام پہ نہیں جاتے، وہ کمیٹی بنائے اور بیٹھے اپنے محلے میں کس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، اس کے تعلق سے دھیان رکھیں۔ جی بہت زبردست ہے، آپ شہر میں آنا چاہیے۔ دھیان رکھیں۔ کیوں ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے محلے میں بیٹھ کر فضول کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہمارے محلے کی کوئی عورت، یہ ہماری یا تو ماں ہے یا بہن ہے نا، اسلام تو یہی درس دیتا ہے نا، جب تمہاری ماں ہے اور تمہاری بہن ہے تو اپنی ماں بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں تو کیا غیروں کی ہے؟ قائم کرو یہ نظام ہر محلے میں۔ بوڑھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں نا، کچھ کام نہیں ہے، گھر کے باہر چوراہے پر آ کر بیٹھو دن بھر، یہ کام کرو۔ کسی کے مرد کسی کے گھر سے کوئی جاتا ہے، آپ باہر آ کر بیٹھو، کون کس محلے میں داخل ہو رہا ہے، کیوں داخل ہو رہا ہے، پہلے پوچھو کس کے گھر میں جانا ہے، کیا کام ہے، جب پتا ہے اس کے گھر میں مرد نہیں ہے کیا کام ہے، گھر کے باہر سے بات کرو۔ یہ نظام قائم کرو اپنے محلے میں، بیداری لاؤ، بیداری۔ سو کر جو ہے نا، بہت سو کر آپ سو گئے، بہت سو کر، اس لیے جو ہے وہ ایک طرف بد مذہبیت داخل ہوتی ہے، دوسروں کے معاملات میں جو ہے وہ ہم کاڑی کرتے رہتے ہیں، تب جو ہے وہ ہم کو یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے لیے ہم گھر میں جو لوگوں کے ساتھ میں 50 آدمی بیٹھ کر عزتیں اچھالتے ہیں۔ کبھی زندگی میں کسی عورت کی عزت کو ڈھانکنے کے لیے بھی تو کھڑے ہو جاؤ۔ بے شک، واہ واہ۔ قائم کرو یہ نظام کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا کرے یہ ہمارا صرف گمان ہو، مگر بات آئی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے خلق کی آواز قدرت کا نکارہ، باتیں کہیں جگہ سے جب آئے تو اس کو اندیکھا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ خدا کرے ایسا نہ ہو، مگر اگر یہ بات ہے تو اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ اس سے نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہوگی اس سے۔ اپنے محلوں میں
جو بوڑھے حضرات ہیں کمیٹی قائم کرو ایک جس کا کام صرف یہی ہوگا اچھا ہے. محلے میں غیر کوئی کون آ رہا ہے پہلے اس کی تفتیش. وہ آئے آپ کے پاس سارے گھر جتنے محلے ہیں یہاں پر ہر گھر کے ایک ایک ممبر سے میٹنگ کرو اس بات کی اس سے اجازت لو. ہماری پرمیشن کے بغیر وہ آئے گا ہم سے ملے گا. چوراہے پر بیٹھو نا جو راستہ ہوتا ہے چار چوراہے پر 4 بوڑھے بیٹھے 5 بوڑھے بائک جائے تو اس سے پہلے روکے کہاں جا رہے ہیں محلے کے باہر کا ہے کس کے گھر پہ جا رہے ہیں کیونکہ آپ تو محلے والوں کو پہچانتے ہو نا کہ کون آپ کے محلے والا ہے. قائم کرو یہ کیوں جا رہے ہو اس کے گھر پہ کیوں گئے تھے کتنی دیر جانا ہے کوئی کام ہے کتنی دیر 5 منٹ سے زیادہ نہیں کیوں رکا 2 گھنٹہ جاؤ جا کر معروف دیکھ لو آپ کے قریب ہے. بد مذہبوں کا ایک قلعہ ہے دیوبندیوں کا جماعت غیر اسلامیوں کا جا کر دیکھو آپ میں سے کوئی بھی چلے جانا معروف جا کر دیکھو آپ چلے جائیے آپ یہ ہماری باتیں غیروں نے لی ہیں اچھی بات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی آج غیروں نے لی. مارور میں جائیے مفتی صاحب مارور میں اب آپ جائیں گے چوراہے پر آپ پہنچیں گے وہاں کے لوگ آپ کو پکڑ لیں گے. آپ کہاں سے آئے کہا مالیگاؤں سے پوچھیں گے کیا کام ہے کہا فلاں کے گھر میں جانا ہے کیوں جانا ہے فلاں نے بلایا تھا رکیے اس کو اطلاع کریں گے تمہارے گھر میں فلاں کوئی ملنے آیا ہے تو کہا ہاں میرا کام ہے تو پھر وہ اس کے ادھر بھی کتنے گھنٹے وہ رکا 2 گھنٹے سے زیادہ اس کو اجازت نہیں. یہ چیز ہم اپنے علاقوں میں قائم نہیں کر سکتے. میں آج کوئی بہت زیادہ لچھے دار ہو وہ بہت ہنسنے ہنسانے والی یا کوئی دوسری باتیں نہیں ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کرو قائم کرو یہ سارے نظام اپنے محلوں میں. 20 بوڑھے تو آپ کو جو ہے وہ 50 ایک ریٹائر تو ایسے ہی مل جائیں گے نا. کچھ کام نہیں ہوتا ہے بیٹھے وہ ہر محلے کے دوسرے پر بیٹھے جہاں سے لوگوں کے آنے کے امکانات ہوتے ہیں جہاں سے کون آ رہا ہے اپنے محلے میں پورا دن اس کی بات کیے کریں جب تک اس گھر سے کوئی واپس اس کا محرم نہیں آتا اس گھر پہ نظر نہیں. کس کے گھر میں کون سی لڑکی داخل ہو رہی ہے یہ بھی یاد رکھیں. کس کے گھر میں کون سا لڑکا داخل ہو رہا ہے. میں اس لیے نہیں تاکہ آپ اس کی عزت اچھالیں اس لیے کیونکہ اس کی عزت تو آپ کو اس کی عزت بچانی اس لیے یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹا جائے اس کے گھر میں جا کر اس کو تنبیہ کی جائے. اگر یہ بلا خدا نہ خواستہ آج نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ اس کی ناسک میں ابھی جا کر آیا ناسک میں کل بھی گیا تھا اس سے پہلے کا جب دورہ ہوا تھا تب مجھے یہ بات ناسک میں یہ ہو رہا ہے اس کی بات کی بھنک لگی. ناسک میں ایک علاقہ ہے اس میں غیروں کا علاقہ مسلم علاقہ ہے اس میں کچھ گھر مخصوص ہو گئے ہیں اس علاقے کا نام بھی نہیں لوں گا شرم آتی ہے اپنے علاقے کا نام بتانے کی. مخصوص ہو گئے ہیں جس میں مسلمان عورتیں عیاشی کرتی ہے آ کر جسم فروشی کے کام. ایک ہندو اس کو چلاتا ہے اس کے پاس جتنی کام کرنے والی ہیں جتنی اپنے جسم بیچنے والی ہیں سب عورتیں سب مسلم عورتیں جاتی ہیں. یہاں تک کہ عالم ہو گیا اور یہ ایسا ہے کہ جسم کی حوث لگ گئی تو ایک عورت کو لگی اب وہ پیسے بھی اس سے کما رہی ہے اب وہ دوسری کو لگاتی ہے. یہاں تک کہ پتہ چلا کہ خالہ نے اپنی بھانجی کو عمل میں لیا. ماں گئی ماں نے اپنی بیٹی کو لیا بیٹی گئی اس نے ماں کو لیا. رات صبح برقع پہن کے جاتی ہے اس علاقے میں باقاعدہ جو ہے جسم فروشی کرنے کی. ہم کہاں ہیں یہ حال خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے شہروں کا. اس لیے اس کو روکنا ہے یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. روکو اس کو ورنہ پھر بعد میں جلسے کراؤ جلوس کرا نکالو کچھ فرق نہیں پڑتا. جلسے جلوس آپ کو متنبع کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد میں عمل کیسا کرنا ہے اس کے اوپر کیا ایکشن اٹھانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے. اس مسئلے میں یاول میں خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں بیداری پیدا کرو بیداری. میٹنگیں لو ہر محلے کی ہر محلے میں پردوں کا نظام قائم کرو. محلے میں رہنا ہے ہمارے اسلامی ماحول کے حساب سے رہنا ہے. بہت بہتر ہے. کیوں نہیں کر سکتے ہو آپ؟ محلہ مسلمانوں کا ساری چیزیں مسلمانوں کی
تو پھر یہ حکم نافذ نہیں کر سکتے؟ ناگور شریف باسنی جا کر دیکھ لو، کیا خوبصورت ماحول ہے وہاں کا، واہ سنیوں واہ کا سبحان پورا اللہ سبحان اللہ. جا کر دیکھ لو. دیکھ کر رشک آتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ خدا کرے سارا ہندوستان باسنی جیسا بن جائے. آمین. ایسا خوبصورت نظام. مجال ہے کسی عورت کا جو ہے چوراہے پر آنا، یا ہماری عورتیں باہر گھوم رہی ہے، دیکھتے ہیں کوئی ہمارا ادھر کوئی یہ نہیں، ارے آپ کہتے ہیں نہیں اس کے گھر کا مسئلہ ہے اس کا، ارے آپ کیوں نہیں روک سکتے؟ بناؤ نا ایک کمیٹی، بناؤ نا. دنیا کی عزتیں اچھالنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، دنیا کی لڑائی کرنے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے وقت نہیں ہے. 4 مخالف نکلیں گے نا، 50 تو تمہارے ساتھ ہوں گے. بے شک. اور جب سارا شہر اس بات پر متفق ہو جائے گا نا کسی بات پر، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مخالفت کھل کر آ کر کرے. سارا شہر اس بات پر متفق ہو جائے. ہوتا کیسے ہے یہ معاملہ؟ پڑوسی جا رہا ہے پڑوسی کے گھر پہ، پڑوسی جا رہا ہے پڑوسی کے گھر پہ، اس کی عورت سے ملاقات، اس کی عورت سے ملاقات. یہ کیوں معاملات ہوتے ہیں؟ یہ اسلام کا نظام ہی نہیں ہے نا. بے پردہ مل رہے ہیں، ہماری بھابھی سے بھی یہ مل رہا ہے، خالہ سے بھی وہ مل رہا ہے. کیا ہے یہ اسلام ہے؟ اور پھر جاتے ہیں، پھر لڑکیاں بھاگتی ہیں، پھر بیویاں بھاگتی ہیں، پھر بیٹیاں بھاگتی ہیں، شادی شدہ لڑکیاں بھاگتی ہیں، پھر آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، پھر جاتے ہیں تعویذ دینے والے بابا کے پاس، بیٹی بھاگ گئی ہے، بیوی بھاگ گئی ہے، کچھ کیجیے. یہ کیوں؟ یہ سارے معاملات آپ شروعات سے نہیں اٹھا سکتے ہو؟ یہ سارے معاملات نظام قائم کرو پردے کا. غیر محرم ہماری گھر کی کوئی بچی، محلے کی بچی ہماری بچی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری ماں کی حیثیت رکھتی ہے. اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ مسلمان کے تعلق سے حضور نے کیا فرمایا تھا مفہوم حدیث؟ تم ایک جسم کے مانند ہو. بے شک. جی. جسم کی طرح ہو. کسی حصے میں اگر درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. تمہاری بازو کی بڑے پڑوسی کی بچی بھاگ گئی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ارے پڑوسی کی کل بھاگی ہے، اس کی سہیلی تھی، کل تمہارے گھر کی بچی بھاگے گی. تو نظام قائم کرو. اس بات پر میں خاص طور پہ توجہ دلا کر جا رہا ہوں، اس بات پر کل کے کل آپ کے یاول میں کل پرسوں 2-3 کے اندر میٹنگ ہو. سارے اہل یاول کو جمع کیجیے، جتنے بوڑھے ہیں جمع ہو، جتنے بڑے ہیں جمع ہو. اس مسئلے میں جو ہے غور کیجیے کس طرح سے روکنا ہے. 50 آدمی کچھ نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے. 50 جو چوراہے پر بیٹھے اپنے چوراہے پر، کون کس کے گھر میں آ رہا ہے اس کا جو ہے اس کا تجربہ کریں. جب تک آپ یہ قائم نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے سنیوں، ورنہ حال یہ ہوگا. دیکھو آج مالیگاؤں کی 3 دن کی پہلے کی رپورٹ ہے، 12 سے 15 بچیاں مسلمانوں کی گھر کی بھاگی ہے. اللہ اکبر. 15 بچیوں کے تعلق سے 25 مالیگاؤں کی 15 کا تعلق سے جو ہے وہ میرے کو انہوں نے مدثر بھائی نے بھیجی. 15 بچی. کبھی غور کیا ہے اس پر؟ کیوں نہیں ہمارا کا معاشرہ دنیا بھر کی کمیٹیاں بناتے ہیں؟ ایک کمیٹی اس جو ہے وہ ان باتوں پہ نہیں بن سکتی؟ میں پلیٹ فارم چاہیے، میں جیلانی مشن کا پلیٹ فارم دوں اور اس پر ایکشن اٹھاؤ. اس مسئلے میں اپنے شہر میں اٹھاؤ، کھڑے ہو. 50 آدمی جمع ہو، ہر محلے، شہر کی نہیں، محلے کی سب لوگ اپنی اپنی میٹنگ کریں. شہر کے لیول پر ایک میٹنگ ہوگی، اس مسئلے میں روکا جائے باقاعدہ طور پر. اس کا کوئی دوست ہے تو گھر کے باہر سے آواز دے سکتا ہے، گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہمارے ابا کہتے تھے کہ دوستی باہر کی اچھی ہوتی ہے. اتنا بھی قریب دوست ہو، گھر میں لانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچو. قریب ہے نا، اور ہے بھی، لائے بھی تو ہال میں بٹھاؤ، اندر کے کمرے میں نہیں. گھر کی عورتوں کو پہلے اندر، اس وقت کوئی نہیں آئے. قائم یہ نظام اسلام کا ہے.
کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی جا کر کہے کہ ایسی بات کہہ دی، کہ میں اسلامی قانون اسلام کے خلاف کوئی ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ بے شک جی، کہ قائم کرو جب تک یہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ یہی حال ہوگا۔ مجھے شرم آئی، مجھے افسوس ہوا کہ یہاں کی عورتوں کے تعلق سے خدا کرے، میرا گمان مجھے جس نے بتایا، جس نے ہی بتایا، خدا اس کا بھلا کرے، آمین اس نے اللہ ایک فکر کو لے کر آیا، جی، اور خدا کرے یہ بات غلط ہو، آمین اللہم آمین، مگر اس بات میں اگر سچائی ہے تو آج ابھی سے آپ کو جاننا ضروری ہے، بے شک بہت خطرناک معاملہ ہے، ورنہ آئندہ دور میں بچیوں کی آبرو اور عزتیں خراب نہیں، جو محفوظ نہیں رہ پائیں۔ اگر اس کو حفاظت محفوظ رکھنا ہے تو اس کو پہلے شروعات میں بھاری پڑے گا، مگر جب یہ نظام قائم ہوگا تب آپ بولو گے کہ آج ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ بے شک بچیوں کو پڑھا رہے ہو، پڑھانے سے پہلے 25 ہزار کے موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اینڈرائڈ فون ہوتا ہے، باپ کو نہیں چلانے آتا ہے، بیٹی چلا رہی ہے، کیوں دیا آپ نے؟ اول تو اس کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 500 والا بھی مت دو، جی، اتنا پڑھاتے کیوں؟ بعد میں درد سر بنے۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہم عورتوں کے ہاتھ کے کھانے والے لوگ نہیں ہیں نا، جی، اسلام نے جی، مرد کو حاکم بنایا، واہ کیا بات ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے مرد ہی نا، نہیں، عورت کو یہ تھوڑی حق دیا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے، اب کوئی آئے گا یہ کہے گا نہیں فلاں کے گھر میں تو یہ نہیں ہے تو اس کے گھر کا راشن کیسے چلے گا، مرد کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا قوم کس لیے ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے، قوم اس لیے ہے کہ ہماری بچیاں جا کر کمائیں، نکالو مہینے کے پیسے نہ کچھ اور اس کے گھر کی ضرورت پوری کرو، راشن دے دو اس کے گھر میں، واہ، کیوں اس عورت کو مجبور کرتے ہو اپنے گھر سے باہر جائے؟ جی، راشن دو، بچے کی پڑھائی کی کیا بات ہے؟ کوئی ایک آدمی اللہ نے اتنا نوازا ہے، کسی کو پینشن ہزاروں کی آ رہی ہے، کسی کو لاکھوں کی پگار ہے، اتنا نوازا ہے 5,000 روپے ہر ایک کوئی لے اپنے ذمے پر، نہ ان غریبوں کے گھر کا خرچہ، کوئی لے اپنے ذمے پر کہ میں تمہارے گھر کا خرچہ دے رہا ہوں، مہینے کا اتنا راشن میں بھر کے دوں گا، تم لوگ کمانے نہیں جاؤ گے، لے تمہارے گھر میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کی فیس میں بھروں گا، تم کمانے نہیں جاؤ گے، تم خالی کام کرو، گھر کا کام کرو، یہ کام قائم کرو، یہ نظام قائم کرو، دوسروں کے اوپر بلیم کرنے سے کہ نہیں ایسا ضرورت ہے اس کے گھر کی ہم کو، ارے اس کی گھر کی آج تم نے حفاظت کی اس نیت سے کہ اس کی آبرو بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل تمہاری عزتوں کو رکھے گا، بے شک، کل قیامت میں اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس نیت سے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، میرا نام ہو، یہ نہیں میں 5 گھروں کو پال رہا ہوں، نہیں تو لوگ جا کر کہیں گے 5 گھروں کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں 5 گھروں کو پال رہا ہوں، میں نے ان لوگ کا گھر کا خرچہ دیا، یہ سوچ کر نہیں، اور یہ بھی نہیں سوچ کر جانا کسی کا خرچہ دینا کہ وہ اس کا گھر کا خرچہ دے رہا ہوں اس لیے وہ میری غلامی کرے، میرا بن کر رہے ہیں، نہیں تو پیسہ 5,000 بیچ دیے، بولیں گے ذرا اس کو بیچ دینا میرے گھر کا کام ہے کر کے، یہ بھی نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے صرف یہی مقصد رکھنا، میں نے دیا اس کے گھر سے میں دوسرا کچھ کام نہیں لوں گا، یہ نہیں کہ اس کے بچے کو اپنے گھر میں کام پہ رکھ لیا، یا کوئی کام ہو تو اس کے بچے کو بلا رہے ہیں ذرا بھیجو میرے گھر پہ جو ہے سامان بھیجنا ہے، یہ نہیں، احسان مت دکھاؤ، احسان مت جتاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرو دریا میں ڈالو، احسان جتانے کے لیے کام مت کرو، رضا الہی کے لیے کام کرو، یہی سوچ کر کام کرو کہ یہ میرے لیے توشہ آخرت میں اگر میری یہ ادا اللہ کو پسند آئے تو میرے لیے ذریعہ نجات ہے، یہ سوچ کر یہ ذمہ بھی آپ لوگ اپنے ذمے لو، یہ کام بھی اپنے ذمے لو، جن کے گھر میں ایسے معاملات ہیں مرد کوئی نہیں ہے عورتیں کما رہی ہیں ان کو بولو خرچ ہم دیں گے، خرچ ہم دیں گے، تم خالی گھر میں رہے، ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو اور ہماری بہنوں کو ضرورت نہیں ہے گھر کے باہر جائے، پردے کا نظام سختی سے گھر کی عورتوں کو پردے کے پابند کیجیے، پردے کے مطابق، سمجھے، جا کر فون کر کے جاتے ہو صبح جا رہا ہوں، ہاں آؤں گا رات میں، نہ کبھی جا کر 2 بجے بھی دیکھو کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، جاؤ اچانک کبھی 2 بجے بھی دیکھو، اس لیے نہیں بدگمانی پال کر
تاکہ اس لیے تاکہ خدا نہ خواستہ میرے گھر کی آبرو کہیں برباد نہ ہو. اس لیے شک کی بنیاد، شک نہیں کرنے بول رہا ہوں، شک اور چیز ہوتی ہے، شک برباد کرتی ہے. اعتماد رکھو، مگر کبھی کبھی اس تعلق سے بھی کہ گھر کے تعلق سے گھر کا ماحول کیسا ہے وہ جا کر دیکھ لوں، گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ جا کر دیکھ لوں. اس تعلق سے تو جا سکتے ہو. مسلمانوں اس طرف توجہ دو. نوجوان حضرات جتنے ہیں وہ ایک کمیٹی بنائیں. نوجوان بچیاں کہاں جاتی ہے اس پر نظر رکھیں. اسکول کے علاوہ کہاں جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں اس بچی کے تعلق سے ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹا جائے. اس کے ماں باپ کو تنہائی میں سمجھایا جائے کہ ہم نے یہ معاملات دیکھے، آپ اسے سمجھائیں. یہ ہمارے گھر کی بچی ہے، ہمارے گاؤں کی بچی ہے، ہمارے گاؤں کی عزت ہے، اس کو سمجھائیں. یا اس کی اسکول بند کروائیں یا کالج بند کروائیں. گھر میں بٹھاؤ. کیوں ہمیں جو ہے وہ کھانے کے لیے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، کھلانے کے لیے. مرد ابھی مسلمان قوم زندہ ہے، سمجھے. خود اتنے کفیل بنو اور یہ کرو کہ ہم چٹنی روٹی کھلائیں گے مگر عزت کی کھلائیں گے. بچیوں کو یہ تعلیم اس لیے گھر میں سب سے پہلے اسلامی ماحول، دینی ماحول جب تک قائم نہیں کرو گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. دینی ماحول قائم کرو. میں نے اس سے پہلے بھی حافظ سعید وغیرہ سے بھی کہا تھا، اجتماعات، عورتوں کے اجتماعات باقاعدہ چالو، باقاعدہ عورتوں کے اجتماعات ہو. ان سب باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے. پھر محلوں کے نوجوان حضرات، نوجوان لڑکے یہ سوچ کے، ایک جگہ پہ یہ بھی معاملات آئے کہ کہیں پر کسی کو پکڑا گیا، ناسک کی بات بتا رہا ہوں، پکڑا گیا، نوجوانوں نے کسی بچی کے اوپر پکڑے اور اس میں سے ایک کوئی ایسا چال باز نکلا، اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، تو میرے ساتھ میں بدکاری کر. استغفر اللہ. جو کام کرو سب سے پہلے خوف خدا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. حضور حاضر و ناظر ہے. حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں. یہ سوچ کر سب سے پہلے یہ نہیں کہ باشرہ حضرات اور ان کے ساتھ میں نوجوان جڑے اور پھر جا کر اپنی بچیوں کی عزتوں کا، کہ ہم اس بچی کی عزت بچانا چاہتے ہیں، اس کا ڈھنڈورا نہیں. ورنہ 4 نوجوان کو پتہ چلا اس کو بچا تو لیا لیکن سارے گاؤں میں جو ہے وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ فلاں لڑکی کو ہم نے وہاں دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے ساتھ تھی، تاکہ پھر کوئی رشتہ اس کی طرف نہ جائے. یہ کام سے بھی بچو. یہ نہیں صرف یہ کہ اس کی اصلاح ہو جائیں، پھر 4 بوڑھوں کو بلایا جائے. وہ نوجوان حضرات 4 بڑوں کو بولیں، خود نہ جائیں. وہ محلے کے 4 حضرات جا کر اس گھر میں سمجھائیں کہ دیکھو یہ ہماری بچی ہے، ہم اس کا ذکر، اور وہ بوڑھے حضرات بھی اور وہ نوجوان حضرات بھی، جس بچی کو آپ نے پکڑا ہو اس کا ذکر اپنے گھر میں بھی نہیں کرو گے. اس عہد کے ساتھ میرے گھر میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوگا کہ اس کو ہم نے دیکھا ہے. اس عہد کے ساتھ وہ بوڑھے حضرات بھی کہ ہم اس بچی کی عزت کو اپنے گھر میں بھی نہیں بتائیں گے، نیلام کریں گے. تو اس گھر میں جائیں اور اس کو ماں باپ کو تنبیہ کریں، دیکھیے یہ نہیں چلے گا. اس بچی کو سمجھائیں، اس بچی کو سمجھائیں، اچھے سے سمجھائیں، ماں باپ کو سمجھائیں. اور اگر کوئی ضد پر اڑ جائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تو ایک راستہ، اس راستے کا آج ایک کو اپناؤ گے نا تو پھر دوسرا کوئی کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. وہ راستہ ہے کہ پورے علاقے کی طرف سے، پورے گاؤں کی طرف سے اس کا سوشل بائیکاٹ. اگرچہ یہ بات سخت ہے مگر ایک کے ساتھ میں اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے وہ دن آئے، مگر اگر آتا ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ میں ہوا نا تو 100 کو نصیحت پہنچے گی. بے شک 100 کو نصیحت پہنچے گی کہ یہاں پر یہ چیز نہیں چلے گی. اور یہ آپ کر رہے کس لیے ہیں؟ دین کی بقا کی خاطر نا، اپنے گھروں کی بچیوں کی عزت سلامت رہے اس کے خاطر نا. مشکلیں دقتیں تھوڑی آ سکتی ہے مگر ان دقتوں کو آپ کو سہنا ہوگا. اس لیے اگر آگے کی نسلوں کو آپ کو صحیح سلامت رکھنا ہے تو ان باتوں کو آپ کو اپنانا ہوگا. سنیوں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں پر توجہ دو.
دھیان رکھو ہر ایک کی بات. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے جیسے ہم چلنے لگ گئے ہیں آج کل, سمجھے, آؤ دیکھا نہ تاؤ, جس کی بات آئی اس کے پیچھے چلنے لگ گئے. جیسے وہ مینڈا چلتا ہے, مینڈے کی قوم, تو اس کے پیچھے ہی جو ہے وہ ایک چلا تو دوسرا بھی چلنے لگ گیا, ایک نے لیا تو دوسرے بھی کرنے لگ گیا. ان چکروں میں نہیں پھنسو. باباؤں کا چکر چل رہا ہے, بابا آیا, ایک بابا آیا, اس نے تعویذ دیا تو ساری قوم اس کی طرف, دوسرا آیا, دوسرے نے تعویذ دیا, ساری قوم اس کی طرف. پہچانو ہم کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہے اور کس طرف جا رہے ہیں. کھلی آنکھوں سے دیکھنا بھی تو کبھی کچھ سیکھو. کھلی آنکھوں سے کوئی غلط کرتا ہو اور اس کے باوجود ہم اس کو بولنے کو تیار نہیں ہیں, کب تک چلے گا. ہم کہتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے. ارے آج اس کے گھر میں آگ لگی ہے, تم کہتے ہو تم کو کیا کہنا ہے. وہی چنگاری اڑ کر تیرے گھر میں بھی لگ سکتی ہے نا, تب بھی تو یہی کہے گا مجھ کو کیا کرنا ہے. اس بات کی طرف توجہ دو. مجھے اس بات کے نتائج, میں یاول سے آج یا کل جب بھی جاؤں, مجھے اس بات کے نتائج 3 دن کے اندر پتہ چلنے چاہیے. یاول میں اس معاملات کو لے کر شہری طور پہ میٹنگ ہوئی اور اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا, حتمی فیصلہ. یہ چیزیں ہو, سارے سب کو جمع کریں, جتنے محلے ہیں, ہر محلے کے جتنے گھر ہیں سب جمع ہو, ہر ایک آدمی, 2 آدمی, سب کو جمع ہو, فیصلہ سنایا جائے. ایک کاپی بنائے, ہر ایک کو دیا جائے, وہ اپنے گھر میں جا کر اس کو پڑھ کے سنائے کہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں دیکھی گئی تو پھر یہ چیزیں ہم یہ جو ہے وہ ایکشن کریں گے. یہ چیز ہوگی. سمجھانے کے طریقے, جیسے آپ لوگ بڑے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں میٹنگ کر کے سمجھائیں کہ کس طرح سے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیا کیا جو ہے وہ شرائط طے کرنے چاہیے, کیسے کرنے چاہیے, کیا کیا حکم لگانا چاہیے, اور جو بھی ہو شریعت و سنت کے دائرے, اس سے باہر کوئی حکم نہیں. شرابی اگر شراب پیتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, اس لیے تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا شراب نہ پیے اور وہ شراب سے باز نہیں. یہ چیز آپ کو اپنے اندر کرنی ہوگی. اگر اس شہر کی عزتوں کو, بچیوں سے, ہماری عورتوں سے, ہماری قوم سے, ہماری قوم کی عورتوں سے ہماری عزتیں وابستہ ہیں. ہماری قوم کی عورتیں جائے گی باہر, ہماری عزت نیلام ہوگی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں مسلم کی گھر کی بیٹی آئی ہے, فلاں شخص کے, فلاں جو ہے وہ شیخ کی, فلاں سید کی معاذ اللہ, اور فلاں استغفر اللہ, فلاں سید کی اور فلاں شیخ کی, فلاں انصاری کی, فلاں مومن کی بیٹی آئی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا, کہے گا کہ مسلمان کی بیٹی آئی ہے. جی, پوری قوم کو بدنام کرتے ہیں. تو اپنی قوم کو بدنام ہونے سے بچاؤ. اس غلط راہ پر جو عورتیں چل رہی ہے ان کو تنبیہ کرو, ان کو سمجھاؤ. یہ نہیں کہ شروعات میں اس کا بائیکاٹ کریں, اس کو سمجھایا جائے. عورتیں جا کر محبت سے سمجھائیں, اس کے بعد نہ سمجھیں, سختی سے سمجھائیں, پھر نہ سمجھیں, پھر کوئی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. مگر سنیوں, اس پر ایکشن لینا ضروری ہے. یاول کے احباب سے میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کے اوپر غور و فکر کریں گے اور اس پر ضرور بضرور ایکشن لیں گے. باقاعدہ طور پر ہر محلے میں, پورے شہر کے لیول پر ایک میٹنگ, ہر محلے کی ایک میٹنگ, شہر کے لیول کی میٹنگ ہو جس میں شہر کے احباب, ہر محلے کے 10-10, 15-15, 20-20 احباب جائیں اور شہر کے لیول پر ہو. محلے کی میٹنگ میں ہر گھر سے ایک فرد آئے اور میٹنگ ہو, اور اس کا فیصلہ باقاعدہ طور پر ایک کاغذ جو بنایا جائے, ہر گھر میں اس کو بانٹا جائے. گٹ کا سسٹم اسی طرح سے بند ہوگا. سختی ہو کہ نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی, نہیں چلے گا. یا سختی کرنا ضروری ہے, سختی کرنا ضروری ہے. غیروں کے محلے میں ہماری عورت بے وقت دکھے تو اس کو پوچھنے کی طاقت ہو کہ اس وقت میں آپ یہاں کیا کر رہی ہو, جی, کیوں آئی ہو یہاں. اس عورت کو بھی لگے کہ نہیں, میری قوم کے میرے بھائی آج بھی زندہ ہیں. بے شک, واہ واہ, پوچھنے والے ہیں, پوچھنے والے ہیں, مجھ پر نظر رکھنے والے ہیں. کہ اس وقت میں کیا کر رہی ہوں. بحث نہیں کرنا اس سے, ٹھیک ہے, چلے جانا. کون سے محلے سے ہیں, اس محلے کے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ اطلاع دو. یہ ہم نے یہاں ان کو دیکھا, آپ لوگ پتہ کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہر ایک اٹھائیں
ہر ایک اپنے اندر اس کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس سوچ کے ساتھ میں کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ عمل بھی ہمارا قبول ہو گیا نا، کہ خلوص کے ساتھ میں جو عمل کرو خلوص کے ساتھ میں، تو ہماری بخشش کے لیے یہ کافی ہے۔ اس سوچ کر یہ کام کچھ شروع کرو، اس مسئلے میں توجہ دو، جتنے عوام ہیں اس پیغام کو لے کر جاؤ اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ چند مہینوں کی محنت ہے، پھر دیکھو یہاں پر کیسی بہاریں آتی ہیں۔ سبحان اللہ جی، ضرور انشاءاللہ۔ پھر دیکھو یہاں پر کیسی بہاریں آتی ہے، اور پھر آپ کا معاشرہ کیسا بنتا ہے۔ عورتوں کو پردے کی تلقین، پردے کی تعلیم یہ کراؤ، پابندی کراؤ نا کہ برقع ہمارے گھر کی عورتیں ہر گھر کی عورت برقعے میں رہے، بغیر نقاب کے نہ نکلے۔ بازار جاتے ہوئے کم از کم وہ تو ہو کہ جتنا شریعت نے اجازت دی ہے جی، وہ نقاب تو اس کا ہو ہی، وہ جو فرض ہے اس کے اوپر اتنے فرض کے ساتھ میں تشریح کے لیے علماء سے پوچھ لینا، اتنا وہ پردہ ہو۔ ان باتوں کی طرف توجہ دیں، خدا کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے میں ان سرکاروں کا واسطہ دے کر جا رہا ہوں، میری بات کو سنجیدگی سے لو، سمجھو اس کی اہمیت کو، سمجھو کہ کیا ضرورت ہمیں ہے، ہم کیا کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بچیوں کے معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں، غیروں کے ساتھ میں بھاگنے کے، شرم آتی ہے۔ آئے دن کورٹ میں جا کر پتہ کرو، آپ کی 1 مہینہ پہلے لسٹ لگتی ہے۔ وکیل ہوں حضرات، آصف وکیل صاحب کہاں گئے؟ نہیں آئے۔ جو وکیل حضرات ہو وہ جا کر دیکھتے ہیں، جا کے سیشن کورٹ میں جہاں شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کورٹوں میں جا کر دیکھ لیجئے، 1 مہینے میں جس کی شادیاں ہونے والی ہے یا وہ ہے، ان کی لسٹیں لگتی ہیں، لڑکا لڑکی فوٹو کے ساتھ۔ جا کر لسٹیں نکالو کہ جلگاؤں شہر کی، یاول شہر کی کون سی بچی ہے، ہمارے ارد گرد کی کون سی بچی ہے۔ کچھ کام جس کو نہیں ہے وہ یہ کام اپنے ذمے دے، میں جا کر نکالوں گا کون سی کس کی شادیاں ہونے والی ہے، 1 مہینے میں کس نے کورٹ میرج کے معاملات کیے ہیں، کیونکہ 1 مہینے بعد وہ غالباً میرے خیال سے وہ رجسٹر ہوتا ہے، 1 مہینہ وقفہ ہوتا ہے اس کا۔ وہ پتہ کیجئے، رجسٹریشن ہونے سے پہلے اپنی بچیوں کو بچائیں، اپنے گھر کی بچیوں کو بچائیں۔ باہر کی، یاول کی باہر کی، قریب کے دیہات کی کوئی ہے تو پتہ کیجئے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ کو دھیان دینا ہے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنی آخرت آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس چیز کو اٹھائے، ورنہ وہ بچی مرتد ہو جائے گی، مشرک ہوگی، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ رہیں گے، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ اس کے ذمہ دار رہیں گے۔ کوشش کریں اس متعلق 3 دن کے اندر آپ لوگوں میں بہت اہم فیصلے آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے، جلد سے جلد فیصلے لیجئے اور اس متعلق ضرور بضرور کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سنے اور کچھ کہنا۔ بازار کے تعلق عورتوں کو بازار، ہاں، اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ یہ بات کو ذکر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں شاید یاول میں ہی میں نے اس بات کو کہا تھا، سودا لانے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ بازار لے کے آتے ہو نا، گھر کا راشن پانی، یہ کام مرد کرے سب سے پہلے۔ ہر ایک آدمی اس کو ذہن میں بٹھائے، صبح کام پہ جانا ہے، کام سے پہلے گھر کا سودا لا کر عورتیں نہ چاہیں، عورتوں کو کام گھر کو سنبھالنا ہے، سودا لانا عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے نا، وہ ایسا بھی نان و نفقہ شوہر کے، مرد کے ذمہ ہے نا۔ قبول کرنے کے ٹائم پہ وعدہ بھی کرتا ہے نا، علاوہ نان و نفقہ کے۔ یہ سودا لانا، عورتوں کو بازاروں میں بھیجتے ہیں، ان سب پر سختی۔ مرد جائے نا، ہماری قوم کے مرد اور نوجوان مر گئے ہیں کہ عورتیں، ہماری گھر کی بہو بیٹیاں جاتی ہیں سودا لانے کے لیے۔ مرد جائیں، کام سے پہلے جائیں، 1 دن پہلے سودا لے کر آئے، 1 دن کا جی بے شک لا کر دیں۔ اور یہ تو ایسا نہیں ہے کہ 12 بجے کے بعد میں دکانیں کھلتی ہے، 8 بجے تک تقریباً کھل ہی جاتا ہے یہاں پر۔
9 بجے تک, لوگ 10 بجے جاتے ہیں کام پر, جائیں پہلے سودا لائے نا. مگر یہ چیزیں جو ہے وہ عورتوں کو جو بھیجتے ہیں, اس پہ آپ لوگ عورتوں کو, ظاہر سی بات ہے آپ ایک ساتھ میں بولیں گے, اس کو پہلے دین سکھاؤ اس عورت کو. ہر گھر میں جو ہے وہ آپ کی بات سمجھیں یہ بھی نہیں ہوگا, اس کو دین سکھاؤ, یہ ضروری ہے. اس کو سمجھاؤ, سیدہ خاتون جنت کی سیرت بتاؤ. کہ میرے گھر کی بات بتا رہا ہوں, میرے گھر کی, ہمارے گھر میں عورتوں کے کپڑے بھی جو ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی ایسے گرل میں نہیں لگتے. دوپٹہ بھی جو ہے وہ گرل میں سوکھنے نہیں ڈالے تاکہ غیر کی نظر نہ پڑے. دوپٹہ بھی اگر عورت کا ہے, سبحان اللہ سبحان اس کو اللہ. بھی ہم گھر کی گرل میں نہیں ڈالتے, غیر کی نظر نہ پڑے. وہ بھی جو ہے وہ عورتوں کا جو ہے وہ کپڑے بھی جو ہے وہ اندر سوکھتے ہیں. دوپٹہ بھی اس کا گھر میں اندر سوکھتا ہے, بھلے فین کے نیچے سوکھے گا, مگر وہ بھی باہر, غیر مرد کی اس کے اوپر بھی نگاہ نہ دے. اگر باہر سکھانے کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, جیسے بارش کے دن ہے, گھر میں نہیں سوکھ رہا ہے, تو سب سے پہلے گرل کے پہلی طرف جو ہے وہ چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر پڑے تو چادر پر پڑے. واہ واہ. کپڑا بھی عورت نہ دے, مرد باہر کا مرد نہ دیکھ پائے. حضور مفتی اعظم کی اہلیہ مادر اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ. مخدومہ چھوٹی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا گھر میں بھی یہی معمول تھا کہ حضور مفتی اعظم کے ایک الگ سے زنان خانہ تھا جس میں صرف گھر کی مستورات کے کپڑے سوکھتے تھے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی دوسرا مرد نہیں جاتا تھا. پردے کی یہ اہمیت ہے. پردہ ہم نہیں کریں گے. ہماری والدہ 1973 میں بمبئی تشریف لائی. 1973 سے 2021 کتنے سال ہوئے؟ 48 سال. 1947 کی پیدائش ہے میری والدہ کی. 1973 میں شادی ہوئی, بمبئی آئی, جبکہ میری نانی اور میرے دادا سگے چچزاد بھائی بہن بھی. میرا ننیحال میرا ددیحال ایک ہی ہے. تو اس کے بعد جب آئی تو آج 1973 سے 2021 48 سال کا وقت ہے. ان 48 سال میں ہماری والدہ نے حاجی علی کہاں ہے یہ نہیں پتا. بمبئی میں رہی ہے وہ 48 سال, جس کی زندگی بمبئی میں گزری, اس نے حاجی علی کو نہیں دیکھا. کیا بات. فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبردست. واہ واہ واہ. اور ابا جو ہے وہ ہماری امی کو اکثر یہ دعا دیتے تھے. ابا کہتے تھے ہماری امی سے کہ تم وہ عورت ہو کہ جس نے اپنے عمل سے اپنے شوہر کو راضی کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شوہر کی دعا اس کی بیوی کے لیے بہت بڑی معنی رکھتی ہے. جی بہت. فرماتے تھے کہ تم سیدہ کی اولاد تو ہو, سیدہ کی بیٹی تو ہو, مگر میری دعا تمہیں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سیدہ کے ساتھ میں تمہارا حشر ہوگا اور سیدہ کے ساتھ میں تم جنت میں جاؤ گے. عالم میں نے اپنے خود کی جو 18 سال کی عمر کا تھا جب میرے ابو کا انتقال ہوا. 18 سال میں نے اپنی امی کو دیکھا, وہ سنبھالا 5-6 سال, 12-15 سال جو ہے وہ میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز کو بھی نہیں اٹھانا. میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. پردہ, تو یہ پردہ جب تک ہم صحیح معنوں میں نہیں اپنائیں گے نا, میرے
دو بہنوئی جو ہیں یہ میرے سگے خالازاد بھائی ہیں. 4 بہنیں ہیں, 2 بہنوئی میرے سگے خالازاد بھائی ہیں. ایک جو ہے وہ بڑے بہنوئی میرے سگے خالازاد بھائی بھی ہیں اور میرے ابا کے ماموزاد بھائی کے بیٹے بھی ہیں. دوسرے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان جن کے انگوٹھے پہ. اور ایسے صحیح النسب صدیقی ہیں سبحان اللہ. محمد بن محمد بن ابو بکر صدیق. جی حضرت ابو بکر صدیق کے چھوٹے صاحبزادے جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے جی تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے خاندان میں آج بھی یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے انگوٹھے پہ جو ہے وہ سانپ کے کانٹے کا نشان ہوتا ہے. وضاحت کریں. 2 چیزیں, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جو جی 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 تشریف لے گئے تھے, حضور کے ساتھ میں تھے غار ثور میں, تو سانپ نے جو ڈسا تھا آپ کو. اس کے بعد میں حضرت ہجرت کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر صدیق پیدا ہوئے, تو ان کی اولاد میں یہ بات ہے. واہ واہ واہ. 2 بہنوئی صدیقی سبحان اللہ. سادات میں ہی ہے. 3 بہنوئی سادات میں, ایک تو سگے میرے خاندان میں ہی ہیں اور 2 جو ہے وہ میرے کنبے سے تعلق نہیں رکھتے مگر سید زادے ہیں, دونوں حسینی ہیں. بہرکیف یہ 2 تو بھانجے ہیں امی کے سگے, اور 2 سادات میں ہیں. مگر داماد کے لیے یہ ہے جب بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو ساس کا پردہ نہیں ہے نا. جوان ہاں بہت زیادہ جوان نہ ہو. ساس جو ہے وہ, اور میری والدہ 1947. جی 48. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے 4 بہنوئی جب آتے ہیں یا کوئی ایک آتا ہے, ہماری والدہ جو ہے وہ کچن سے باہر نکلتی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 سگے بھانجے جن پر شرعی طور پہ کوئی پردہ ہی نہیں, ہمیں معلوم ہی ہوگا. محرم ہے وہ. جی سگی بہن کے بیٹے, داماد بھی. داماد کے بعد میں امی حتی الامکان ان سے پردہ ہے. اس کے باوجود بھی اب اس وقت عمر کیا چل رہی ہوگی؟ 74. اردو سے 78 اردو اعتبار سے. ہاں 4-5 سال. جی جی اس وقت کی عمر کے اعتبار سے بھی اس وقت تو شرعی اعتبار سے ان کو پردے کا حکم ہے. جی اڑ گیا جی. اس کے باوجود بھی میری سب سے بڑی خالہ اس وقت 90 سال کی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. 1930 کی پیدائش. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پردہ, پردے کا عالم ہمارے گھروں میں. ہماری دادی کو ہم لوگوں نے پردادی ہم سے کہتے تھے, ہماری پردادی کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ان کی بھی عمر 100 سال.